بے نظیر تقریباً 10,000 لوگوں کے سامنے آدھے گھنٹے تک تقریر کی۔ اس دوران انہوں نے 17 بار اپنے والد کا نام لیا۔ تقریر ختم ہوتے ہی پورا علاقہ بے نظیر زندہ باد، بے نظیر زندہ باد، بے نظیر وزیر اعظم کے نعروں سے گونج اٹھا۔ تقریر کے بعد بے نظیر اپنی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ ان کی کار کافی دیر تک رکی رہی کیونکہ ان کے حامیوں نے اسے چاروں طرف سے گھیر لیا تھا۔ بھیڑ کو دیکھ کر بے نظیر کھڑی ہو گئی اور ان کے ایمرجنسی ہیڈ سے ان کے سر اور کندھے نظر آنے لگے۔ اس وقت 5:10 ہوئے تھے۔ اون سینٹ جونز لکھتے ہیں، صبح سے انتظار کرنے والے بلال کو محسوس ہوا کہ اس کا وقت آ گیا ہے۔ وہ پہلے بے نظیر کی گاڑی کے سامنے گیا اور پھر اس کے بغل میں پہنچ کر جہاں کم لوگ تھے اس نے اپنی پستول نکالی اور بے نظیر کے سر کا نشانہ لیا۔ ایک سیکورٹی گارڈ بلال کو روکنے کی کوشش کی جو کہ وہ تھوڑی دوری پر تھا، لہٰذا وہ صرف اس کے بازو کو چھو سکا تھا۔ بلال نے 1 سیکنڈ سے بھی کم وقت میں 3 فائر کیے۔ تیسری گولی چلتے ہی بے نظیر سکپ ہیچ کے نیچے پتھر کی طرح اپنی گاڑی کی سیٹ پر گر پڑی۔ جو ہی وہ نیچے گری، بلال نے خود کش بم بھی پھوڑ دیا۔ جبکہ ہیلڈر منوز لکھتے ہیں کہ ناہید خان جو بے نظیر کے دائیں طرف بیٹھی تھی، انہوں نے مجھے بتایا کہ جیسے ہی انہوں نے 3 گولیوں کی آواز سنی، بے نظیر نیچے گر گئی۔ ان کے سر کا دایاں حصہ ان کی گود میں گرا۔ ان کے سر اور کان سے تیزی سے خون بہہ رہا تھا اور ان کے خون سے میرے سارے کپڑے تر ہو گئے۔ مخدوم امین فہیم جو بے نظیر کے بائیں طرف بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے بتایا کہ جب بے نظیر گری تو ان کے جسم میں زندگی کی کوئی علامت نہیں تھی۔ ان کی گاڑی میں کسی اور کو کوئی شدید چوٹ نہیں آئی۔ وہاں ایک بھی ایمبولینس دستیاب نہیں تھی۔ بم دھماکے کی وجہ سے بے نظیر کے کار کے چاروں ٹائر پھٹ گئے تھے۔ ڈرائیور کار کے لوہے کی ریم پر چلاتے ہوئے اسے راولپنڈی ہسپتال کی طرف لے گیا۔ لیاقت روڈ پر 300 میٹر چلنے کے بعد اسی نے اس حالت میں کار کو بائیں طرف موڑ دیا۔ کار اسی حالت میں کچھ کلومیٹر تک چلتی رہی۔ ایک جگہ جب لینڈ کروزر نے یو ٹرن لینا چاہا تو وہ رک گئی اور آگے نہیں بڑھ سکی۔ جائے وقوع پر موجود 2 کمانڈ گاڑیوں نے بے نظیر کی گاڑی کے پیچھے چلنے کی کوشش کی، لیکن وہ آگے لاشوں اور زخمی افراد کی وجہ سے آگے نہ بڑھ سکی۔ ناہید خان نے اون سینٹ جونز کو بتایا، ہمارے سامنے بے نظیر کو ٹیکسی میں اسپتال لے جانے کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں تھا۔ پولیس کی کچھ بھی پتہ نہیں تھا۔ ہم ٹیکسی کا انتظار کر رہے تھے کہ 2 یا 3 منٹ بعد ایک جیپ آ کر رکی۔ ہم بے نظیر کو اس جیپ میں اسپتال لے گئے۔ وہ جیپ بے نظیر کی ترجمان شیریں رحمانی کی تھی۔ ریکارڈ سے پتہ چلا کہ وہ سب حملے کے 34 منٹ بعد ہسپتال جا کر پہنچے۔ اسی طرح سے بے نظیر کا زندگی کا چراغ بجھ گیا۔